تخت سلیمان کے دھڑ کی حقیقت۔ قرآن مجید میں متعدد ایسے مقامات ہیں جن کی حقیقت جاننے پر بہت اختلافات ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے بعض ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے بہت آسان کتاب ہے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے بہت سے مقامات کو سمجھنے میں اس قدر مشکلات پیش آتی ہیں؟ کیا یہ مشکلات قرآن کے اس دعوے کے خلاف نہیں؟ ایسے مقامات کی اب ایسی تشریحات سامنے آ گئی ہیں جن سے بظاہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا اہل علم نے قرآن پر غور ہی نہیں کیا تھا؟ آخر آج کے لوگوں کے پاس کون سا ہنر آ گیا ہے کہ صدیوں پرانی گتھیاں صرف انہی پر کھل رہی ہیں؟ اسلام کے دور اول میں جو لوگ قرآن کی زبان سے بھی اچھی طرح واقف تھے، ہم ان کی تشریح کو کیوں نہ مانیں؟ ان کی تشریح صاف بتاتی ہے کہ یہ اس دور کی ایک خود ساختہ کتاب تھی اور اس کی حقیقت اب واضح ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ قدامت پسند یا جن کی اس قرآن اور اسلام سے معاش وابستہ ہے، اس کی لچھے دار تشریحات کر کے لوگوں کو پھر ڈبا رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ قرآن کا اصل اور حقیقی فہم وہی ہے جو اس کے اولین لوگوں نے سمجھا، اور اس کے مطابق قرآن محض پرانے قصے کہانیوں کی کتاب ہے۔ ہم نے قرآن کے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا ہے جن پر اس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک مقام قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت 34 اور 35 ہیں۔ ان آیات کے بارے میں سید ابو الاعلیٰ مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں، یہ مقام قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات میں سے ہے اور حتمی طور پر اس کی کوئی تفسیر بیان کرنے کے لیے ہمیں کوئی یقینی بنیاد نہیں ملتی۔ تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ 338۔ اس نشست میں ہم انہی آیات کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ ترجمہ: ہم نے سلیمان کو ایک اور آزمائش میں ڈالا تھا اور اس کے تخت پر ایک دھڑ کی طرح ڈال دیا تھا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور دعا کی، اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش جو میرے سوا کسی کے لیے زیبا نہ ہو، تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ بعض مفسرین نے جسدہ کو القائنہ کا مفعول قرار دے کر اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب ترجمہ یوں ہوگا: ہم نے سلیمان کو ایک آزمائش میں ڈالا اور اس کے تخت پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔ یہ ترجمہ کرنے کے بعد سوال پیدا ہو گئے۔ نمبر 1، جو جسد ڈالا گیا وہ کیا تھا؟ اس جسد سے کیا مراد ہے؟ 2، اس میں آزمائش کس پہلو سے تھی؟ 3، اس آزمائش کا اگلی دعا سے کیا تعلق ہے؟ بنیادی طور پر اس آیت کو 2 طرح سے سمجھا گیا۔ جن مفسرین نے ان آیات کو روایات سے سمجھنے کی کوشش کی، انہوں نے جسدن کو مفعول سمجھا اور ان روایات کے مطابق ان آیات کی تفسیر کی۔ یہ روایات متعدد ہیں اور ان میں سے کسی ایک پر بھی مفسرین متفق نہیں ہوئے۔ البتہ 3 آراء نمائندہ کہی جا سکتی ہیں۔ ان میں سے 2 آراء اسرائیلیات سے ہیں اور ایک بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ پہلی رائے کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمہ اللہ، سعید بن جبیر رحمہ اللہ، حسن رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ بھی یہی رائے رکھتے تھے۔ ابن کثیر اس رائے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قوی سند کے ساتھ مروی ہے۔ قرآن مجید کے پہلے مفسر ابن جریر طبری پیدائش 224 ہجری نے بھی اس کی اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ رائے کا خلاصہ یہ ہے: ان آیات میں جسد سے مراد ایک شیطان جن ہے جس نے سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے وہ انگوٹھی اٹھا لی جس کو پہن کر سلیمان علیہ السلام سارا نظام سلطنت چلاتے تھے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے محل میں ان کی ایک چہیتی ملکہ 40 دن تک اپنی کنیزوں کے ساتھ بت پرستی کرتی رہی اور سلیمان علیہ السلام اس سے غافل رہے۔ اس کا خمیازہ آپ کو انگوٹھی سے محرومی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ اس جن نے آپ کے تخت پر قبضہ کر دیا اور سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت سے الگ کر دیے گئے۔ 40 دن تک وہ جن اس سلطنت کے امور چلاتا رہا، یہاں تک کہ وہی سلیمان علیہ السلام کے حرم میں بھی جاتا رہا۔ پھر لوگوں کو شک ہوا، انہوں نے اس جن کو تورات پڑھنے کو کہا، اس کی اصلیت لوگوں پر کھل گئی۔
وہ وہاں سے بھاگا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی، اسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ اتفاق سے یہی مچھلی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ لگ گئی۔ وہ دراصل تخت سے محرومی کے بعد مچھلیاں پکڑنے کی مزدوری کرنے لگ گئے تھے، اور یہ مچھلی انہیں مزدوری میں ملی تھی۔ انہوں نے مچھلی کا پیٹ کاٹا تو انگوٹھی مل گئی۔ اس سے ان کی ساری طاقتیں بحال ہو گئیں اور وہ دوبارہ سلطنت کے مالک ہو گیا۔ یوں یہ شیطان جن وہ جسد تھا جس سے تخت سلیمان پر ڈالا گیا تھا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہ انہیں ایسی سلطنت عطا ہو جو کوئی ان سے چھین نہ سکے۔ امام راضی سمیت بہت سے مفسرین نے اس پر سخت تنقید کی ہے کہ اگر شیطان جن پیغمبروں کا روپ دھار لیں تو پورا دین ہی مشتبہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اسے قرآن کے بھی خلاف قرار دیا ہے۔ اس میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک بڑی غلطی یا غفلت کا صدور ہوا ہے۔ یہ آزمائش کس پہلو سے ہے؟ اور اسے اسرائیلیات سے ماخوذ قرار دے کر رد کر دیا ہے۔ دوسری رائے طبرانی نے اپنی الاوسط میں بیان کیا ہے۔ ابن مردوہ نے اسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ الامامیہ نے اس رائے کو ابو عبداللہ سے روایت کیا ہے، اور یہی رائے شعبی نے بھی روایت کی ہے۔ اس رائے کے بارے میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس کی سند کمزور ہے، اس کے باوجود اسے تفاسیر میں ایک رائے کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق سلیمان علیہ السلام کے ہاں 20 سال بعد ایک بیٹا پیدا ہوا۔ شیاطین جن نے یہ دیکھ کر کہا کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہا اور سلیمان کے بعد تخت پر بیٹھا تو ہم سلیمان کے بعد پھر اس کی غلامی میں گرفتار رہیں گے، چنانچہ انہوں نے اسے قتل کرنے کی سازش کی۔ سلیمان علیہ السلام کا یہ اقدام ہی وہ گناہ اور آزمائش تھی جس میں وہ مبتلا ہوئے، یعنی انہوں نے خدا کے بجائے بادلوں پر توکل کیا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، چنانچہ ایک موقع پر جب کہ آپ اپنی جنگی مہارت میں مصروف تھے، وہ لڑکا بادلوں سے مردہ حالت میں آپ کے تخت پر آن گرا۔ تب سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ انہوں نے خدا پر توکل نہیں کیا، انہوں نے توبہ کی۔ بس ان آیات میں جسد سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ مردہ بیٹا ہے جو تخت پر آن گرا تھا۔ اس تعویل کو بھی کمزور روایت اور قرآن کے خلاف قرار دے دیا گیا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایسے کسی تاریخی واقعے کا ذکر بھی نہیں ملتا۔ پھر اس سے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے۔ اس سلسلے میں سب سے مشہور تعویل جسے مفسرین کی اکثریت مانتی ہے وہ ایک متفق علیہ حدیث پر مبنی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان نے قسم کھائی کہ میں ضرور آج رات اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان میں سے ہر بیوی ایک لڑکا جنے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوگا۔ سفیان راوی بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ یعنی فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہیے، تو وہ بھول گئے۔ پھر آپ اپنی بیویوں کے پاس بھی گئے، لیکن ان میں سے صرف ایک عورت کے ہاں لڑکے کا آدھا جسم پیدا ہوا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو ان کی قسم رائے گاہ نہ جاتی، بلکہ یہ انشاءاللہ کہنا ان کے مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتا۔ اس حدیث کی بنیاد پر یہ رائے اختیار کی گئی کہ یہ جسد اصل میں یہی ادھورا بچہ تھا۔ عام طور پر اکثر مفسرین نے یہی رائے اختیار کی ہے، لیکن اس رائے پر صاحب تفہیم القرآن سید ابو الاعلیٰ مودودی نے بہت زوردار تنقید کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور اسے بخاری، مسلم اور دوسرے محدثین نے متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے۔ خود بخاری میں مختلف مقامات پر یہ روایت جن طریقوں سے نقل کی گئی ہے، ان میں سے کسی میں بیویوں کی تعداد 60 بیان کی گئی ہے، کسی میں 70، کسی میں 90، کسی میں 99 اور کسی میں 100۔ جہاں تک اسناد کا تعلق ہے، ان میں سے اکثر روایات کی سند قوی ہے اور باعتبار روایت اس کی صحت میں کلام نہیں کیا جا سکتا، لیکن حدیث کا مضمون صریح عقل کے خلاف ہے اور پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہرگز نہیں فرمائی ہوگی جس طرح وہ نقل ہوئی ہے، بلکہ آپ نے غالباً
یہود کی یاوہ کا ذکر کرتے ہوئے کسی موقع پر بطور مثال فرمایا ہوگا، اور سامع کو یہ غلط فہمی لاحق ہو گئی کہ اس بات کو حضور خود بطور واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایسی روایت کو محض صحیح سند کے زور پر لوگوں کے حلق سے اتروانے کی کوشش کرنا دین کو مضحکہ بنانا ہے، اور ہر شخص خود حساب لگا کر دیکھ سکتا ہے کہ جاڑے کی طویل ترین رات میں بھی عشاء اور فجر کے درمیان 10-11 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ اگر بیویوں کی کم سے کم تعداد 60 ہی مان لی جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس رات بغیر دم لیے فی گھنٹہ 6 بیویوں کے پاس مسلسل 10-11 گھنٹے مباشرت کرنے جاتے رہے۔ لیکن کیا یہ عمل ممکن بھی ہے؟ اور کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ حضور نے یہ بات واقعے کے طور پر بیان کی ہوگی؟ پھر حدیث میں یہ بات کہیں نہیں بیان کی گئی کہ قرآن مجید میں جس جسد کے ڈالنے کا ذکر آیا ہے اس سے مراد یہی ہدورہ بچہ ہے۔ اس لیے یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ حضور نے یہ واقعہ اس آیت کی تفسیر کے طور پر بیان فرمایا تھا۔ علاوہ ازیں اس بچے کی پیدائش پر حضرت سلیمان کا استغفار کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے استغفار کے ساتھ یہ دعا کیوں مانگی کہ مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ تفہیم القرآن جلد 4 337-338 صفحات۔ مولانا محترم ایک تو غالباً کے الفاظ سے یہ رائے بیان کر رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کی رائے کے بالکل خلاف قرآن اگلی ہی آیت میں حضرت سلیمان کی یہ دعا بیان کر رہا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک بے مثل بادشاہی کی تمنا کر رہے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان کی جانشینی کے حوالے سے بھی تاریخ میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی، اور مولانا اسے بھی اپنا اندازہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر جسد سے مستقبل میں بادشاہ ہونے والا شہزادہ مراد لینا بالکل ہی قرینے کے آس نہیں۔ وہ مفسرین جنہوں نے جسد سے مراد خود حضرت سلیمان لیے ہیں اور کسی روایت کو قبول نہیں کیا، ان میں امام فخر الدین رازی، علامہ آلوسی اور دیگر شامل ہیں۔ تفسیر کبیر میں امام رازی کے الفاظ یہ ہیں: میں کہتا ہوں کہ یہ بات بھی بعید نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خوف یا متوقع مصیبت کو غالب کر کے آپ کو آزمایا ہو۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام رازی رحمہ اللہ آیات کے اجمال کی کوئی واضح تفصیل نہیں کر رہے، بس ایک امکان ظاہر کر رہے ہیں جو درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ البتہ جسد سے مراد وہ سلیمان علیہ السلام کی کیفیت کو قرار دے رہے ہیں، اور اس سوال کا جواب تو بالکل ہی نہیں دیا گیا کہ دوسری آیت میں دعا کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ان آیات کی ایک تعویل تفسیر روح المعانی میں ابو مسلم اور بعض دوسرے لوگوں کی رائے کی حیثیت سے بیان کی گئی ہے۔ اس میں جسدن کو مفعول ضمیر کا حال مان کر یہ کہا گیا ہے کہ یہ سلیمان کی علالت اور اس کی پسماندگی کی وجہ سے ان کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ امام رازی نے اس رائے کو محقق علماء کے ایک گروہ کی طرف سے بیان کردہ رائے کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس تعویل کی بھی مشکل یہ ہے کہ بیماری کا کوئی ذکر الفاظ قرآنی میں نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی تاریخی شہادت ملتی ہے، اور نہ اس تعویل سے یہ جواب ملتا ہے کہ اس کا مابعد دعا سے کیا تعلق ہے۔ ان تمام آراء کے بعد اب مولانا امین احسن اصلاحی اور جاوید احمد غامدی کی رائے بیان کی جاتی ہے۔ وہ جسدن کی نحوی ترکیب وہی کرتے ہیں جو متعدد مفسرین پہلے کر چکے ہیں، اور روایات کے بجائے ان آیات کے دروبست اور نظم قرآن ہی سے ان کو سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ کی طرح ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا، اس نے دعا کی، میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش جو میرے سوا کسی کے لیے زیبا نہیں، تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں: یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انابت کا دوسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سخت امتحان پیش آیا کہ دشمنوں نے یورش کر کے ان کے بیشتر علاقے چھین لیے اور باقی علاقوں میں بھی ایسی گڑبڑ پھیلا دی کہ نظم حکومت بالکل درہم برہم ہو کر رہ گیا۔
ان کی طاقت سے صرف مرکز بچا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل مجبور و محصور ہو کر رہ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ایک خدا ترس بادشاہ تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ گمان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی غلطی کی سزا دی ہے۔ اس احساس نے ان کے غم کو دوبارہ کر دیا اور وہ اس غم اور بے بسی کی حالت میں اپنے تخت حکومت پر ایک جست بے جان ہو کر رہ گئے۔ اس وقت انہوں نے نہایت تضرع کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے گناہ معاف کر، اور اگرچہ میں تیرے فضل و انعام کا حقدار نہیں رہ گیا لیکن تو بخشنے والا ہے، اس وجہ سے میرے عدم استحقاق کے باوجود مجھے ایسی بادشاہی دے جس کے سزاوار اس طرح کے گناہ کے ساتھ دوسرے نہ ہوتے ہیں نہ ہوں گے۔ مولانا اسرائی وَلَقَدْ فَتَّنَّا سلیمان کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی ہم نے سلیمان کو امتحان میں ڈالا، یہ امتحان اللہ کی سنت ہے۔ ضروری نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جرم ہی کی سزا کے طور پر امتحان میں ڈالے گئے ہوں۔ امتحان تمام نبیوں اور رسولوں کو پیش آتے ہیں جن سے ان کے صبر یا شکر کی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح کے ایک امتحان میں حضرت سلیمان بھی ڈالے گئے، اور چونکہ وہ ایک بادشاہ تھے اس وجہ سے ان کو یہ امتحان ان کی بادشاہی کی راہ سے پیش آیا۔ مولانا کی رائے میں آیت کو سمجھنے میں یہ ضروری ہے کہ اسے حضرت سلیمان کے حوالے سے سمجھا جائے، اسی لیے ان کی آزمائش کا تعلق حکمرانی سے ہی ہو سکتا ہے، بیماری سے نہیں، جیسا کہ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں یا دوسرے مفسرین نے خیال کیا۔ قرآن مجید نے سلیمان علیہ السلام پر آنے والے اس امتحان کو وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جسدا کے الفاظ سے بیان کیا ہے۔ ان الفاظ کی شرح وہ اس طرح کرتے ہیں، یہ نہایت مختصر لیکن نہایت جامع الفاظ میں اس امتحان کا بیان ہے۔ کہاں تو وہ ایک وسیع الاطراف حکومت کے نہایت طاقتور اور صاحب اقتدار بادشاہ تھے، اور کہاں ہم نے ان کو ان کے تخت پر ایک بالکل جسد بے جان بنا کر ڈال دیا۔ لفظ جسد یہاں بطور کنایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے بسی اور ان کے غم و الم کی تصویر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ ان کی حکومت سمٹا کر مرکز تک محدود ہو کر رہ گئی، اور حالات نے ان کو اس قدر بے بس اور غم زدہ بنا دیا کہ گویا صرف جسم رہ گیا، روح غائب ہو گئی۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ایک بے بس اور غمزدہ بادشاہ کی جو اپنے مرکز میں محصور ہو کر رہ گیا ہو، اس سے بہتر تصویر نہیں ہو سکتی۔ ثم عذاب کی شرح کرتے ہوئے بیان کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے حالات میں بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ ان کو احساس ہوا کہ یہ ان کی کسی غلطی پر ان کی پکڑ ہوئی ہے، چنانچہ وہ اسی کی طرف توبہ استغفار کے لیے متوجہ ہوئے۔ دعا کا مفہوم واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس نے دعا کی، میرے رب مجھے معاف فرما دے، مجھے ایسی سلطنت بخش جو میرے سوا کسی کے لیے زیبا نہیں۔ اس دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو مجھے ایسی بادشاہی دے جیسی بادشاہی میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ اگرچہ میں اپنے گناہ کے سبب سے کسی حکومت کا اہل تو نہیں رہ گیا، تاہم تو اپنے فضل سے مجھے ایسی بادشاہی دے جس کا سزاوار نہ میں ہوں نہ میرے بعد کوئی اور ہوگا۔ تو بڑا بخشنے والا ہے، اس وجہ سے میں بھی اپنی غلطیوں کے باوجود امیدوار ہوں کہ تو مجھے محروم نہیں فرمائے گا۔ دعا میں موجود لا ینبغی لاحد کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس دعا میں اصلی زور بادشاہ کی بے مثل عظمت و شوکت پر نہیں بلکہ بلا استحقاق بادشاہی دیے جانے پر ہے، کہ مجھے میرے گناہوں کے باوجود بادشاہی دے جبکہ میرے بعد کوئی اور اس کا سزاوار نہیں ٹھہرے گا۔ اس دعا میں اپنے گناہ کا جو شدید احساس ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی غایت خشیت اور انابت کی دلیل ہے۔ جاوید احمد غامدی اس حوالے سے لکھتے ہیں، یعنی ایسا بے بس اور غمزدہ بنا دیا کہ اس کے تخت پر گویا صرف ایک جسم پڑا ہوا رہ گیا جس سے روح نکل گئی تھی۔ یہ ان حالات کی طرف اشارہ ہے جب دشمنوں نے یورش کر کے ان کے بیشتر علاقے چھین لیے اور باقی مقامات پر بھی ایسی گڑبڑ پھیلا دی کہ نظم حکومت بالکل درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا۔ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان اس زمانے میں اپنے دارالحکومت میں بالکل محصور و مجبور ہو کر رہ گئے تھے۔ قرآن نے اس پوری صورتحال کو کمال بلاغت کے ساتھ ایک جملے میں سمیٹ دیا کہ ہم نے سلیمان کو اس کے تخت پر ایک دھڑ کی طرح ڈال دیا۔ مولانا امین احسن اصلاحی اور جاوید احمد غامدی نے جن تاریخی واقعات کا ذکر کیا ہے
وہ بائبل کی کتاب سلاطین کے 11ویں باب میں بیان ہوا ہے۔ یہاں حداد اور روزن بن الجدہ کا ذکر ہے، جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت مسائل پیدا کیے۔ اسی طرح جان برائٹ نے اپنی کتاب ہسٹری آف اسرائیل میں بھی اسی واقعے کا ذکر کیا ہے، اور انہی دو دشمنوں کے نام لے کر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس ساری تفصیل سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان آیات کا فہم چندہ مشکل نہیں تھا۔ اس میں پیچیدگی تب پیدا ہوئی جب انہیں روایات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں اس حوالے سے کوئی اختلاف روایت نہیں ہوا۔ قرآن نے اپنے مدعا کو آسان فہم ضرور قرار دیا تھا، لیکن اس کی یہ شرط لگائی تھی کہ اسے عربی مبین اور اس کے داخل سے سمجھا جائے گا، نہ کہ اس کو سمجھنے کے لیے ضمنی روایات کا سہارا لیا جائے۔ جب اسرائیلی روایات بیان کی گئیں تو ان کی روشنی میں آیت کی نحوی ترکیب بدل گئی، اور ان کا نحو کے لحاظ سے مطلب امکان بھی تھا، اور جب زبان اور داخلی نظم کے بجائے قرآن کو روایات سے سمجھنے کا چلن ہو تو طرح طرح کی تعویلات وجود میں آ گئیں۔ زمانی لحاظ سے پہلے اسرائیلیات سے ان آیات کو سمجھا گیا، مگر اس کے بعد جب احادیث مدون ہو گئی تو پھر صحیحین کی روایت سے اس کی تعویل کو وسیع پیمانے پر اختیار کر لیا گیا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی ساری علمی تاریخ ان آیات کے حقیقی فہم سے بے بہرا ہو گئی ہو، بلکہ پچھلی 2 صدیوں میں تو اس حوالے سے کوئی تفسیر، کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ قرآن نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جسے اس کے اولین مخاطبین ہی نہ سمجھ سکے۔ حقائق اجل ہونے کے باوجود امام رازی اور دیگر مفسرین نے ان آیات کا قریب مفہوم سمجھ لیا تھا، غیر عقلی اور غیر حقیقی روایات کا شدت سے رد کیا تھا، مگر قرآن کو داخل سے سمجھنے کی روایت کمزور پڑنے سے وہ بعض حقائق متعین نہ کر سکے۔ یہ مقدمہ بھی حقیقت کے خلاف ہے کہ دور جدید کے مفسرین نے ان آیات کو من مانی تعویلات سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، بلکہ انہوں نے زبان و بیان کے مسلمات سے اس کا مفہوم متعین کیا ہے اور پھر تاریخ کی واضح شہادت سے اسے موقت کیا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو مخالف ضرور اس کا تذکرہ کرتے، لیکن وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکے کہ جسدن کا حال ہونا نحوی اعتبار سے بالکل درست ہے، اور قرآن کے داخلی متن کی شہادت اور تاریخ کی گواہی اسی تفسیر کے حق میں ہے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس کے داخلی نظائر، اس وقت کی زبان و اسلوب اور اس کے نظم سے سمجھنا کوئی اجنبی طریقہ نہیں، بلکہ دنیا کی ہر کتاب کو اسی طریقے سے سمجھا جاتا ہے، اور قرآن کو اگر کوئی عالم اسی طریقے سے سمجھتا ہے تو وہ اسے اس کے اولین مخاطبین کے طریقے پر سمجھ رہا ہے، اور یہ قرآن کو اس دور میں لے جا کر سمجھنا ہے جس دور میں وہ نازل ہوا تھا، نہ کہ کسی اجنبی اور جدید دور میں۔